آج کی کال میں ہم یہ جانیں گے کہ مارکیٹ میں کل کیا ہونے والا ہے، اور آج جو مارکیٹ میں ہوا ہے اس پر بھی کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ خبریں بڑی گرم ہیں، دیکھتے ہیں کہ کل مارکیٹ کس طرح بیہیو کرنے جا رہی ہے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 9 جنوری کی کال لے کر۔ سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر یہ سلائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس اور اسٹاپ لاس کے لیے میں انکریج کر رہا ہوں۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا، کوئی کمنٹ تھا، مجھے رپورٹ کیا میری ٹیم نے کہ جنہوں نے بتایا کہ اسٹاپ لاس جو ہے وہ بزدل لوگ لیتے ہیں۔ خیر بہرحال اس کا کوئی جواب تو نہیں دے سکتا، میں نے وہاں پر دیکھا کسی ویور نے بڑا اچھا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ جو اسٹاپ لاس ہے وہ لینا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ تو ایک بحث ہے، چلتی رہے گی، مگر بہرحال میں اپنے ویورز اور ممبرس کو کہوں گا ایسی جذباتی اور شدت پسندانہ گفتگو سے پرہیز کریں اور دور رہیں اس سے۔ ہونا شونا کچھ نہیں، نقصان تو آپ کا ہونا ہے، مارکیٹ کا تو کچھ جاتا نہیں ہے، جاتا صرف آپ کا ہے۔ میں بار بار مثالیں دے چکا ہوں کہ نیشنل بینک کبھی 340 کا بھی تھا، تو اگر اسٹاپ لاس بزدلوں کا کام ہے تو پچھلے 10-12 سال سے نیشنل بینک تو 100 روپے کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، تو پھر وہ 340 کا کیا ہوگا؟ تو یہ سب بے وقوفانہ گفتگو ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں اپنی ذاتی تسلی کے لیے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ایسے ایکسپیرینس بھی کیے ہوتے ہیں کہ اسٹاپ لاس نہیں لیا، بعد میں وہ اوپر آ گیا تو ان کا مال ان کے ریٹ پہ نکل گیا۔ تو بعض لوگ اس طرح لیتے ہیں، مگر ان لوگوں میں یہ سمجھ کی کمی ہوتی ہے کہ اسٹاپ لاس ٹوٹنے کے بعد اسٹاک کتنا نیچے جاتا ہے، اگر اسی اسٹاک کو آپ کو رکھنا بھی ہے تو آپ دوبارہ نیچے خرید سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک جواب تھا۔ آج کے سیشن کو دیکھیں، آج کا سیشن جو تھا وہ آغاز میں اس نے کوشش ضرور کی اور 65,069 تک گیا، اور اگر آپ نے کل کی کال پڑھی ہوگی تو اس میں میں نے بڑا واضح طور پہ لکھا تھا کہ 64,947 939 کو ٹریگر قرار دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹڈ والیوم جنریٹ کرے گا تو شاید ہم کو ریلی مل جائے یہاں سے، ورنہ تو کوئی امکانات نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ 65,313 کے اوپر آپ اپنے لانگس کو ڈبل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بلز میں اتنی پاور آ جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ مارکیٹ جو ہے 64,947 اور 939 کے ایریا میں بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکی، اور والیوم بھی کافی عجیب و غریب تھے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ مارکیٹ نیچے گرتی چلی گئی، اور 64,240 جو کہ ہمارا ایک بیئرش ٹریگر بھی تھا اس پر آ کر رکتی ہے، 64,183 کا لو بناتی ہے، 270 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں کوئی زیادہ نقصان تو بالکل بھی نہیں ہوا، 277 پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہوتے 64,000 کی مارکیٹ کے لیے۔ مگر اس میں سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ مارکیٹ کے والیوم جو تھے وہ 31 کروڑ تھے، 31 کروڑ مارکیٹ کا 100 انڈیکس کا والیوم ہے۔ اگر 31 کروڑ کا والیوم ہے تو تقریباً 17 کروڑ تو کراچی الیکٹرک کا ہے، تو 31 میں سے میں 17 نکال دوں، بلکہ ایک کام کرتا ہوں نا، میں 1 کروڑ تک کے سارے والیوم کو مائنس کر دوں اگر، تو 17 18 19 20 21 22 23 کروڑ بنتا ہے۔ تو 23 کروڑ اگر میں 31 کروڑ میں سے نکال دوں تو بچتا کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھ لیجئے، 8 کروڑ بچتا ہے ٹوٹل والیوم۔ تو یہ جو ڈسٹریبیوشن آف والیوم تھی یہ بڑی وریثم سچویشن کریٹ کر رہی تھی، اور یہاں پر میں آپ کو کچھ اور بھی واضح کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جب مارکیٹ اس طرح بیہیو کر رہی تھی تو بلکہ ہمارے گروپ میں میرے خیال میں نواز صاحب نے ایک بڑی اچھی انفارمیشن شیئر کی تھی کہ کون سے اسٹاک جو ہے زیادہ لاس میں جا رہے ہیں اور کس نے انڈیکس کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یو بی ایل، پی پی ایل، او جی ڈی سی، ٹی آر جی، ایف ایف بی ایل، پی ایس او، ایس این جی پی، آئی ایل پی، حبیب بینک، یہ وہ اسٹاک تھے جنہوں نے سب میں زیادہ ڈیمیج کیا۔ اور اگر تناسب دیکھیں جس طرح ڈیمیج ہو رہا تھا اس طرح پوائنٹ بڑھانے والوں کی جو تعداد تھی وہ بھی تھی، مگر ان کا کردار بہت کم تھا، اور جو چند اسٹاک تھے جیسے کہ اینگرو، ای فرٹیلائزر اور داؤد ہرکولس،
صرف ان دونوں 3 اسٹاک نے مارکیٹ میں اچھے خاصے پوائنٹس کا اضافہ کیا تھا، مگر اگر آپ کمپیریزن کریں گرنے والوں کا اور بڑھنے والوں کا تو آپ کو نظر آئے گا کہ فرٹیلائزر کو اگر ہم ہٹا دیتے تو آج مارکیٹ شاید 600-800 پوائنٹ نیچے ہوتی۔ تو بہرحال فرٹیلائزر کی وجہ سے مارکیٹ نے بڑی اچھی پرفارمنس کی اوور آل، اور مارکیٹ 277 پوائنٹ، صرف 277 پوائنٹ نقصان کے ساتھ بند ہو گئی۔ اچھا جناب، آگے چلتے ہیں۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 240 کا لیول ایک بار پھر ہمارے سامنے آ گیا، اسی کے اراؤنڈ مارکیٹ بند ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ کل کیا کرتی ہے، اور سب میں اہم بات جو میں نے یہاں لکھی ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ 10 بجے کے بعد کہاں ٹریڈ کرتی ہے، کیونکہ آج کی کچھ خبریں اور کچھ باتیں، گفتگو لوگوں کی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کے بارے میں مجھے آگاہی دیتی ہیں کہ بہت سارے لوگ آپٹیمسٹک ہیں، بہت سارے لوگ ڈپریشن دیکھ رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے اس سے بنتی ہے پری اوپن والیٹیلٹی، جو کہ کم سے کم 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ قائم رہتی ہے۔ تو 9:30 پہ مارکیٹ کھلتی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ والیٹیلٹی مارکیٹ کو 10 بجے تک آپریٹ کر سکتی ہے۔ 10 بجے کے بعد مارکیٹ کو اپنے ٹیکنیکل پہ اور اپنے جو ذاتی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس پر ٹریڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بلز جو ہیں 64,240 کے نیچے بالکل نہ ٹریڈ کریں۔ ہے تو یہ ریزسٹنس، مگر میں نے یہاں آپ کو ریڈ کلر میں اس لیے دکھایا ہے کہ میرے لیے یہ کل سپورٹ ہے۔ ہائپر بگننگ کے بعد میری پہلی سپورٹ 64,240 ہے، اور اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ ہو 10 بجے کے بعد تو پریشانی کی بات ہے۔ مارکیٹ میں ڈپریشن بھی ہوگا، والیوم بھی کم ہوں گے، بڑی ساری چیزیں ہوں گی۔ اور اگر میں مارکیٹ میں تیزی کی بات کروں تو وہ تو یہاں سے دور ہے، 700 پوائنٹ دور ہے، 700 ہی بنتے نا، ہاں شاید 700 پوائنٹ بنتے ہیں۔ 64,947، 64,947، 65,015، یہ ایک ایریا ہے جس کو توڑنے کے بعد مارکیٹ صحیح معنوں میں بلش ہوتی ہے۔ تو پہلے 30 منٹ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں مارکیٹ والیٹیلٹی، ہاں اس میں کچھ کام لے سکتا ہوں۔ کیا کام ہوتے ہیں؟ میں ڈپ پہ بائی لگا دوں گا، میں اوپر سیل لگا دوں گا جس میں مجھے شارٹ اینڈ اسٹرینتھ کرنی ہے، یا مجھے اپنا مال بیچنا ہے۔ میں اگر کوئی اپنا مال بیچنا چاہتا ہوں تو میں صبح لمٹ لگا دوں گا اور وہ بک جائے گا، اور وہ مال مجھے رکھنا ہے تو میں اسی وقت جیسے ہی مال بکے گا نیچے بائی بھی لگا دوں گا۔ تو میں پری اوپن کا سے ایسے مستفید ہوں گا۔ کئی دفعہ شارپ لو بنتے ہیں، مال مل جاتا ہے، تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے کہ اگر میں لمٹ پلیس کر کے رکھوں۔ آپ کے پاس ایسے کئی اسٹاک ہیں جس میں ایکیومولیشن اور اسپلٹ بائنگ بتائی جاتی ہے، خاص طور پہ جو پورٹ فولیو میں دسمبر پورٹ فولیو میں آج جو اسٹاک آپ کو دیے گئے ہیں ان پر اگر آپ توجہ دیں تو آپ پری اوپن والیٹیلٹی میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو پری اوپن کے بعد اگر 64,240 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو انڈیکس ڈپریس رہے گا، اور اس کے اندر ایگریشن پیدا ہو سکتی ہے بیئرس کی اگر 63,733 754 کو توڑ دے۔ یہ لیول ٹوٹ گیا تو ڈپریشن۔ ہائپر موو اگر بنتی بھی ہے تو جب تک 64,947 65,015 کے اوپر کنسسٹنٹ نہیں ہوتی آپ نے اس پہ بلیو نہیں کرنا۔ چاہے مارکیٹ آپ کے پاس یہ لیول موجود ہے، چاہے مارکیٹ 64,455 جائے، چاہے مارکیٹ 64,666 جائے، 666 تک جائے، مارکیٹ کے نیچے آنے کے چانسز برقرار رہیں گے۔ مارکیٹ میں جو سیریس ایفرٹس بلز کی سمجھ میں آئیں گی وہ 65,000 کے اوپر ہوں گی، اور پھر وہی لیول جو 313 کا تھا آج بھی موجود ہے، 65,313 290، یقینی طور پہ اس لیول کے اوپر ٹریڈ کر کے مارکیٹ کوئی بڑی ریلی بنا سکتی ہے۔ اور جناب عالی سوالات تو بہت سارے ہوتے ہیں، آج بھی کچھ سوال ہوئے تو اس سوال کا جواب بھی میں یہاں دے دیتا ہوں کہ یہ لوگوں نے سوال کیا جو میرے ممبرز ہیں کہ سلیکٹیو اسٹاک اور پورٹ فولیو اسٹاک میں کیا فرق ہے۔ اصل میں پورٹ فولیو اسٹاک چنے جاتے ہیں، سلیکٹ کیے جاتے ہیں سلیکٹیو اسٹاکس میں سے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹیو اسٹاکس کیا ہوتے ہیں؟ سلیکٹیو اسٹاکس وہ ہوتے ہیں جن کا فنڈامنٹل اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارا سلیکشن کرائٹیریا یہی ہے، ٹریڈنگ کا ہمارا پلان ہی ہوتا ہے کہ اسٹاک کی سلیکشن فنڈامنٹلی کریں گے ہم، اس کے بعد اس میں جو انٹری اور ایگزٹ ہے وہ ٹیکنیکل کے تھرو لیں گے۔ تو سلیکٹیو اسٹاک اچھے فنڈامنٹل والے اسٹاک ہوتے ہیں،
اور اچھے فنڈامنٹل والے اسٹاک ہونے کے باوجود اس پہ اگر مزید تھوڑی محنت کی جائے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کم ٹائم میں ان میں سے کون سے اسٹاک زیادہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو ایسے اسٹاک جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں وہ ہم پورٹ فولیو میں دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا پورٹ فولیو عام طور پہ, میں تو الحمدللہ کافی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ پورٹ فولیو دینے کے کئی تو 10-15 دن کے اندر اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیتے ہیں, کیونکہ ٹارگیٹ ہم بڑے بڑے رکھتے بھی نہیں ہیں. 13% سے 20-25% تک کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, اور ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 1 مہینے سے 3 مہینے کا 4 مہینے کا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں اتنا گین بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو بہرحال میں نے یہ آپ کو سمجھا دیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک ہمارا زوم سیشن ہو رہا ہے جس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ 12 تاریخ کو ہوگا, اور ہم پاسبلی 9 بجے اس کو کریں گے. اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سیشن میں حصہ لینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے رجسٹر ہوں, کیونکہ اس کی پریپریشن 12 سے پہلے شروع ہو جائے گی. پریپریشن میں میرا لیکچر ہوتا ہے, پریپریشن میں کورس مٹیریل ہوتا ہے, اس کے بعد ہم زوم شروع کرتے ہیں, وہ 12 کو ہوگی. تو جن کو اس کورس میں انٹرسٹ ہے وہ جلد سے جلد رجسٹریشن کرا لیں, اور ان لوگوں کا بےحد شکریہ جنہوں نے رجسٹریشن کرایا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو اچھی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے, لائک کیجئے. میں بہت مشکور ہوں ان تمام ویورز کا جو کمنٹ کرتے ہیں. اپنے اس کمنٹ کو جاری رکھیں تاکہ ہم اپنی اسکلز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.